مجھے اس شہر کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو۔ اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا۔ اور سورہ بلد کی دوسری آیت میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف ہونے کی وجہ سے حاصل ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی۔ اور سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے، اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر مبارک میں نزول جلال فرمایا، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا۔ اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ شرف المکان بالمکین، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات و ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہوئیں، ان میں سے 7 عظمتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے
حرم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے۔ نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے تو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا۔ اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی الواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اولاد سے آپ علیہ السلام کی ذریت مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے حصول اور زندگی موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ یاد رہے کہ ان مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس ہمارا مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے کی، چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی و عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا۔ اور اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا اور
اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پایوں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال لے گا۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک یہ قول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ یہاں سے اس کافر کا قول ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو دے دے کر ڈھیروں مال ختم کر دیا تاکہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کس کام پر خرچ کیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے اس کی سزا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کا عہدہ اور منصب حاصل کرنے اور شادی کے ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درس حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل 2 احادیث میں بھی بڑی عبرت ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ سے اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گزارا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 2 حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے،
اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے؟ اور کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہ دیے جس سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے؟ اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے۔ اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا اور کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی، یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے میں مشکل پیش آتی۔